شادین آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور بلوچستان کے حالات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس میں بات ہوئی وزیر داخلہ نے کہا کہ بیرونی ایجنسیاں ملوث ہیں بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے میں۔ دیکھیں جی، طوطے کی طرح کہتے رہتے ہیں بیرونی بھارت فلانا فلانا ملوث ہے، بلوچ ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں۔ آپ کے وزیر اعظم شرم الشیخ میں انڈین وزیر اعظم کو وہ ثبوت پیش کرتے ہیں، نہ تو وہ لوگ وزیر اعظم کے مجرم ہیں، نہ وہ رحمان ملک کے مجرم ہیں، نہ وہ اس حکومت وقت کے مجرم ہیں۔ وہ مجرم ہیں تو پوری قوم کے ہیں، پورے ملک کے ہیں۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ فوری ثبوت پورے عوام کے سامنے پیش کریں کہ ان کو سزا دیا جائے اور پچھلوں کو عبرت حاصل ہو کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہ کر سکیں۔ اور اگر ثبوت نہیں ہے تو طوطے کی طرح رٹ لگانا چھوڑ دیں، کیونکہ ثبوت ہیں تو اس دنیا میں دکھائیں گے، اپنی قبروں میں لے کے نہیں جائیں گے۔ تو دو چیزیں ہیں، اگر ثبوت ہیں تو 2 ہفتے کے اندر اندر ثبوت پیش کریں اور ان کو ٹرائل کریں، اور اگر ثبوت نہیں ہے خدا کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں اور یہ طوطے کی طرح رٹ لگانا بھی چھوڑ دیں۔ یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ایک آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ کو جو ہے مسلم لیگ نون خاص طور پہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے کچھ سرداروں کا بیان بھی آیا ڈیرہ بگٹی سے، جن میں انہوں نے کہا کہ جو آپ کی قبائلی روایات ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بیرونی شخصیت آ کے اس میں مداخلت کرے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ تو ہم لوگ کبھی استعمال ہوئے نہ کہ استعمال ہوں گے۔ ہمارا ایک تاریخ ہے، تاریخ بتاتا ہے۔ میر علی بگٹی واحد ہیں جو استعمال ہوئے ایجنسیز کے ہاتھوں میں۔ جو شخص ایجنسیز کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے ساتھ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بگٹی ہاؤس سوئی میں بیٹھے ہیں، جس کو اپنے دادا کی قبر اور اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ کے لیے اجازت نہیں ہے، جو جا نہیں سکتا، ڈیرہ بگٹی جا کے بیٹھ نہیں سکتا، وہ شخص کم سے کم یہ بات نہ کرے۔ نہیں، یہ تو بڑے سردار ہیں، ان کا بیان آیا، 5-6 سرداروں کا بیان آیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، بلکہ آپ کو خبردار کیا ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں فوج نکل جائے اگر یہ 72 گھنٹے بیٹھ گیا بھی بڑی بات ہے۔ اور جہاں تک یہ لوگ اس کے کہنے پہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ پریشرائز کر رہی ہے، شاید ایسے نہ ہو کہ جب ہماری گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہو یہ اس قلعے میں اکیلے ان دیواروں کے ساتھ کھڑے ہوں اور سارے لوگ ان کو چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں اور یہ تنہا کھڑے ہوں۔ تو لہٰذا اگر یہ مناظر بھی یہ خود دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بالکل کہتے ہیں کہ وہ مناظر کا انتظار کریں اور وہ مناظر دیکھیں کہ جب آپ ڈیرہ سوئی کے علاقے میں تنہا کھڑے ہوں گے، جو لوگ آج آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں وہ لوگ بھی آپ کو چھوڑ کے ہماری طرف آئیں گے۔ ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ کون کون ان کو چھوڑ کے ہماری طرف آئے گا۔ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ یعنی کہ آپ اس الزام کو مسترد کرتے ہیں کہ آپ جو مسلم لیگ نون یا میاں نواز شریف استعمال کر رہے ہیں، اس تاثر کو بالکل مسترد کر رہے ہیں۔ ہم کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے۔ جو شخص خود اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ کسی اور کو کچھ کہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے وہاں بیٹھ جائے۔ تو آخر میں یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نواب اکبر بگٹی سے آپ کی آخری ملاقات اور آخری رابطہ کب ہوا تھا؟ نواب اکبر بگٹی سے ہماری بات سیٹلائٹ فون پہ ہوئی تھی 3 دن پہلے، 24 تاریخ کو ہوئی، 24 اگست کو 2006 میں شام کے وقت، اور خیر خیریت معلوم کی، حال وال لیا۔ تو انہوں نے اپنی زندگانی میں بھی یہ کہا تھا کہ میر علی بگٹی ایجنسیز سے مل گئے ہیں، سلیم کا لڑکا چلا گیا، ہمیں بڑا افسوس ہے اس بات کا۔ تو میر علی بگٹی ایجنسیز کے یہ پوری دنیا جانتی ہے، اس کا رحمان ملک نے خود تصدیق کر دیا کہ ہم ان کو لے کے گئے ہیں۔ اچھا، آخری باری آپ کی 2006 میں ان سے رابطہ ہوا، بات چیت ہوئی، کیا گفتگو ہوئی تھی نواب اکبر بگٹی سے آپ کی آخری؟ ویسے علاقے کے بارے میں حال احوال، صورتحال، پھر میر علی کے بارے میں کہ وہ ایجنسیز کے ہاتھوں چلے گئے ہیں، یہ چلے گئے ہیں، ہمارے آغا شاہد بگٹی سینیٹر جو ہیں جن کو ہم نے اپنی پارٹی سے نکال دیا وہ چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح کی کافی باتیں ہوئی ہیں۔ کب آپ کو خبر ملی اور کہاں تھے جب آپ کو پتا چلا کہ نواب ہم تو اکبر جی انڈر بگٹی گراؤنڈ کو تھے، جاں بحق کر ہمیں دیا گیا؟ ایجنسیز نے اٹھانے کی کوشش کی، ہماری غلطی میں دوسرے لوگ اٹھائے گئے، گاڑی ہماری تھی۔ تو نواب اکبر بگٹی پہ 24 کی رات کو جنگ مسلط ہوئی ہے، 26 کو یہ اناؤنس ہوا تھا، 3 دن وہاں لڑائی چلی ہے، اور پھر نواب اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی ہے۔ آخر میں یہ بتائیے گا، آپ بلوچستان کا اور پاکستان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آنے والے جو 10 سال ہیں آئندہ، اس میں آپ پاکستان اور بلوچستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم نے جو کہا ہے حکومت اس پہ فوری اقدام کرتی ہے تو یہ تحریکیں خود بخود دفن ہو جائیں گی۔ اگر حکومت نہیں کرتی
تو ہم نہیں سمجھتے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہوگا. وہ بھی اس میں قصور کسی اور کا نہیں ہے، ان حکمرانوں کا ہے. بہت شکریہ. مہربانی.